बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, लैलतुल कद्र की रात खजाने लूटना चाहते हो, लैलतुल कद्र की रात अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहते हो, लैलतुल कद्र की रात में अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हो, तो फिर ये 3 काम लाजमी कर लेना। अल्लाह वालों, जिस घर में 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं लैलतुल कद्र की रात में ये 3 काम कर लिए जाते हैं, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। उस घर में गैबी फरिश्ते रिज्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। अल्लाह वालों, लैलतुल कद्र की रात वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल कद्र की रात वो रात है जिसमें मांगने वाले की ना तो शक्लें देखी जाती हैं, ना आमाल देखे जाते हैं। बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया जाता है। रब की ज़ात छप्पर फाड़ कर अता फरमा देती है। सिर्फ जो बंदा लैलतुल कद्र को तलाश करने की कोशिश करता है, कौन जाने लैलतुल कद्र की रात 21वीं रात है, कौन जाने लैलतुल कद्र की रात 23वीं रात है, 25वीं रात है, 27वीं रात है या 29वीं रात है। लैलतुल कद्र की रात इन रातों में से कोई भी रात हो सकती है। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो अपनी कमर को कस लेते और 5 रातें जाग कर क़याम करते, नवाफिल पढ़ते, तस्बीहात पढ़ते, आमाल पढ़ते और लैलतुल कद्र को तलाश करने की कोशिश करते, क्योंकि वो जानते थे ये रात 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह वालों, आज लैलतुल कद्र की रात एक ऐसा नबवी अमल लेकर आई हूँ। आप ये 3 काम किसी सूरत नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह ये 3 काम करने वाला रब करीम से जिस हाजत को लेकर बैठेगा, रब करीम आपके हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। आपने 21वीं रात को भी यही वजीफ़ा पढ़ना है, 23वीं रात को भी यही वजीफ़ा पढ़ना है, 25वीं ताक रात को भी यही वजीफ़ा पढ़ना है, 27वीं को भी यही और 29वीं रात को भी यही वजीफ़ा पढ़ना है, क्योंकि ये गैबी बात है। कौन जाने लैलतुल कद्र की रात किस रात में है और ये वजीफ़ा खास लैलतुल कद्र की रात का अमल है, इसलिए आपने इन 5 ताक रातों में ये वजीफ़ा करना है। जब भी लैलतुल कद्र की रात होगी, इंशाअल्लाह ये अज़मत वाली रात होगी। ये 3 काम करने वाला रब करीम से पहाड़ जितने खजाने भी मांगेगा ना, तो रब की ज़ात देने पर कादिर है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान का महीना अपनी रहमतों बरकतों को समेटते हुए बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। आज रमज़ान का आखिरी अशरा है। आखिरी 5 ताक रातें हैं जो नसीब वालों को मिलती हैं। इन 5 ताक रातों का ख़ास और शर्तिया वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। किसी सूरत इस अमल को मत छोड़िएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, वजीफ़े का तरीका बता रही हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आप अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हैं, तो अब आपने वीडियो को स्किप करके या काट कर नहीं देखना। वक्त ज़ाया किए बगैर आज लैलतुल कद्र की रात ये 3 छोटे छोटे आमाल बताना चाहती हूँ। मेरे बताने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आप चंद मिनट में इस अमल को पढ़ लेंगे। और अगर आप चंद मिनट इस वीडियो को मुकम्मल देखने से अगर आप लैलतुल कद्र की रात को पा लेते हैं, शब कद्र की रात में ये 3 आमाल कर लेते हैं, तो जो सारी उम्र ना मिल सका, इंशाअल्लाह वो आज मिल जाएगा। जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी हाजत पूरी नहीं होती, जो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, वो मेरी दुखियारी बहनें जो कई सालों से माथा रगड़ रही हैं, जाले पीरों फकीरों के पास जा जाकर थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी हाजत पूरी नहीं होती, फिर भी जवान बेटियों के रिश्ते नहीं होते, फिर भी जवान बेटों को रोजगार नहीं मिलता, चलता कारोबार बंद हो रहा है, हर कदम पर नाकामी है, मायूसी है, डिप्रेशन है, परेशानियां हैं और परेशानियां भी ऐसी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो आज इन 5 ताक रातों में ये 3 काम किसी सूरत मत छोड़ना। आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप रब करीम से जो हाजत, जो मकसद, जो ख्वाहिश लेकर बैठेंगे, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले अगर मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत भी गैबी खजानों से पूरी हो जाएगी। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, वरना वजीफे का फ़ायदा ना होगा। और इस वजीफे की इजाज़त भी सिर्फ उसी को है जो ये वीडियो मुकम्मल देखेगा। कुछ लोग तो इन 5 ताक रातों में ये 3 आमाल पढ़ रहे होते
ہیں تو کبھی فرشتے آ جاتے ہیں، کچھ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے اپنی حاجت کو پا لیتے ہیں، اور کچھ یہ 3 کام مکمل کرتے ہی ابھی ہاتھ ہی اٹھاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی رات میں ابھی رمضان المبارک کی برکتوں، سعادتوں، رحمتوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور بندے کو مالا مال کر جاتے ہیں۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کے بازو کو پکڑ کر مصلے پر بیٹھاتی اور کہتی کہ ان 5 تاکراتوں کی قدر کیجئے۔ ان تاکراتوں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں صحابہ اکرام کو فرماتے کہ کمر کس لو، ان 5 تاکراتوں کو ضائع مت کرنا۔ یہ راتیں آخرت بنانے کی راتیں ہیں، یہ آخرت سنوارنے کی راتیں ہیں، یہ راتیں دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، بڑی سے بڑی حاجت، پریشانی، مشکل سے نجات کے لیے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی کسی آزمائش میں ہے، آج اگر کوئی آپ میں سے کوئی قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، آج ان 5 تاکراتوں کا جو خاص عمل آپ کو بتا رہی ہوں، یہ 3 اعمال صرف چند منٹ کے وظیفے میں ہیں۔ آپ چند منٹ میں یہ اعمال پڑھ لیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان 5 تاکراتوں میں تنہائی اختیار کرو، کسی کونے میں اکیلے بیٹھ کر، قرض دار ہو، کروڑوں کا قرض ہے۔ ان 5 تاکراتوں میں آج جو بندہ آنکھوں میں آنسو لیے، مغفرت کی طلب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آپ جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے اور یہ 3 کام کر لو گے تو انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آج قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج بے اولاد ہو، کئی سالوں سے بے اولادی کے تانے سن رہے ہو، بے اولادی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اولاد رب کی طرف سے ہے۔ آج ان 5 تاکراتوں میں مرد پڑھ لے، عورت پڑھ لے، مقصد کی نیت کر کے پڑھ لے، انشاءاللہ بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، شادی، اپنے گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ جس گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، آج ان 5 تاکراتوں میں 3 اعمال کو کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ان 5 تاکراتوں میں یہ 3 اعمال کرتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ والو، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کی رات کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحابہ اکرام بڑی بڑی لمبی عمریں، بڑی بڑی عبادتوں کے ڈھیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے کہ اے اللہ، میری امت کی تو عمر بڑی چھوٹی سی ہوگی، تو میری امت اتنی نیکیاں کیسے کرے گی؟ تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک رات مختص کی ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ آپ کی امت میں سے جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات کو پا لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں رب کو راضی کر لے گا۔ ان 5 تاکراتوں میں یہ 3 اعمال کرنے والا انشاءاللہ رب کو راضی کر لے گا، اس سے 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ رب نے بیٹھے بیٹھے ایک رات میں 1000 مہینوں کا ثواب دے دیا۔ میرا رب اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ بار بار موقع دے رہا ہے۔ آج اس ویڈیو کو آپ نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، سب کے سب دنیا اور آخرت ان کی سنور جائیں، سب کی مغفرت ہو جائے، سب کامیاب ہو جائیں، سب کی زندگی آسان ہو جائے، تو پھر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل اپنی ذمہ داری کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا، میں نے یہ وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا مجھ سے رابطے میں ہیں ان کو بھی یہ وظیفہ شیئر کر دیا، کیونکہ میں رب کی رضا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں کب اس جسم سے جان نکل جائے، کچھ تو ایسا کر جاؤ کہ رب کی ذات بہانے سے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ دوستو، آپ نے یہ 5 تاکراتیں کسی صورت ضائع نہیں کرنی، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، اپنے ان 5 تاکراتوں میں یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔
سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک ایک بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے لیلۃ القدر کی رات کی میں خصوصی دعا کرتی ہوں، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گی، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں بیٹھے لیلۃ القدر کی رات میں کس کی آمین رب کریم کو کس کی آمین پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے بندے تیرے سامنے لیلۃ القدر کی رات تلاش کرنے بیٹھے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج ہر گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ آج گناہ گاروں کو، سیاکاروں کو، بدکاروں کو رمضان کے آخری عشرے کے صدقے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم تیرے سے بخشش کی طلبگار ہیں، آج لیلۃ القدر کی رات میں بخش دے۔ رمضان آخری موقع دے رہا ہے، آج جس نے مانگا اس کی بھی توبہ قبول فرما، جو نہ مانگ سکا پوری امت کی بخشش فرما۔ آج بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد اور بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تیرے مانگتے ہیں، تیرے بھکاری ہیں، تیرے فقیر ہیں، اے اللہ آج بادشاہی عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اب آپ کو میں وظیفے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ قدر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک لاسٹ میں پڑھنا ہے۔ وہی درود پاک پڑھیے گا اور اتنا ہی پڑھیے گا جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔